بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ واقعات کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے چور کی سزا رہائی۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے بادشاہ سے بڑی محبت تھی اور بادشاہ بھی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا اور بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے روزانہ سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا کہ لوگ کس طرح دن گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی دکھی ہوتا تو بادشاہ اس کی مدد بھی کر دیا کرتا۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیل کے پاس سپاہی ایک چور پکڑ کر اندر لے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور عزت سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ نے جب سپاہیوں کو بتایا کہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان کے پاس آئے ہیں تو وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا قصور کیا ہے تو اس نے بھی روتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب نے بادشاہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ سب بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو ہمارے پاس لاؤ، یہ سر چھپائے کیوں بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم سر چھپائے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میں بے حد گناہ گار ہوں، میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیوں شیطان نے مجھے گھیر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا یہ سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے، صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہ گار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار کو نہیں رکھنا چاہیے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ پھر بادشاہ جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس مرتبہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گناہ گار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں، یہ بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے لے کر سنا رہے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سب سن کر وہ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں اور سزا دی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر جو بے حد عقل مند تھا اور بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا کہنے لگا پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، لیکن تم لوگوں نے پہلی مرتبہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے۔ اس مرتبہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دے، اس لیے بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ بے شک جھوٹ کا انجام بہت برا ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کیونکہ سچ میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔